بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توفیق اور ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے گمراہ کرنا چاہے اسے گمراہ فرما دیتا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے راہ راست پر لے آتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی راہ پر لانے والا نہیں۔ ہر مسلمان اپنی نماز میں دعا کرتا ہے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، کیونکہ اسے علم ہے کہ ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے ہدایت طلب کرتے رہیں۔ رشید ایک کاروباری آدمی تھا، اس کی عادت تھی کہ وہ لوگوں کا مذاق اڑاتا تھا۔ کبھی کسی کو ٹانگ اڑا دی، کبھی کسی کو کوئی اور تکلیف پہنچا دی۔ ایک دفعہ وہ ایک بار میں بیٹھا ہوا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ اور تاش کھیل رہا تھا۔ اسے گھر سے کال آئی اور کال پر کہا گیا کہ آپ کی وائف کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ جلدی سے گھر آئیے، انہیں ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ وہ اس بات کو سیریس نہیں لیتا، ایزی لیتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ لے جائیں، اور اس طرح دوبارہ کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ دیر بعد دوبارہ کال آتی ہے، پلیز جلدی آئیے، آپ کی بیوی کی حالت خطرے میں ہے، ان کا میجر آپریشن کرنا پڑے گا۔ جب وہ ہسپتال جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں اندھا فقیر ملتا ہے اور وہ اس سے بھیک مانگتا ہے کہ اللہ کے لیے میری مدد کرو۔ عادت سے مجبور رشید کیا کرتا، اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے، اسے ٹانگ اڑاتا ہے اور ہنسنے لگ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اس کے دوست بھی ہنسنے لگ جاتے ہیں، اور اس طرح کر کے رشید ہاسپٹل کی طرف چل پڑتا ہے۔ وہاں پہنچتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی وائف کی طبیعت بہت خراب تھی، اس کا میجر آپریشن ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بیٹا دیا ہے۔ ڈاکٹرز باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں رشید تمہیں بہت بہت مبارک ہو، تمہیں اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ وہ بہت خوش ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ ایک مسئلہ ہے، آپ کے بیٹے کی سائٹ نہیں ہے۔ فوراً یاد آتا ہے کہ میں نے اس اندھے فقیر کو تنگ کیا، شاید اللہ نے مجھے سبق سکھانے کے لیے میرے بیٹے کو بینائی سے محروم رکھا۔ وہ کہتا ہے اس دن کے بعد مجھے اس بچے سے نفرت ہونے لگی اور میں اس سے دور بھاگنے لگا۔ میرا اس کو دیکھنے تک کو دل نہیں کرتا تھا۔ اس بچے کا نام سلیم رکھا گیا۔ سلیم کی ماں بہت نیک عورت تھی، تقوی والی پرہیزگار خاتون تھی، اور وہ اکثر اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے۔ اللہ مختلف طریقوں سے دعا سنتا ہے۔ اللہ کا اپنا ہی ایک انداز ہے اور اپنا ہی ایک طریقہ کار ہے انسان کو ہدایت دینے کا۔ رشید کہتا ہے کچھ عرصے بعد مجھے پتہ لگا یہ تو چل بھی نہیں سکتا۔ اس نے کہا اب تو مجھے مزید نفرت ہو گئی اس بچے سے۔ اس کے بعد اللہ نے اسے 2 بیٹے اور دیے اور وہ سارا وقت ان بچوں کو دیتا، سلیم کو بالکل ٹائم نہیں دیتا تھا۔ جبکہ سلیم کی جو والدہ تھی وہ بچے سے بہت محبت کرتی تھی، بچے کو قرآن پاک پڑھاتی، یہاں تک کہ بچے کو قرآن حفظ کرانا شروع کر دیا۔ ایک دن رشید گھر میں بیٹھا ہوا تھا، سلیم آیا، اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا بابا مسجد میں چلیں۔ رشید بہت حیران ہوا کہ بچہ اندھا ہے، اسے مسجد کا راستہ کیسے پتا؟ وہ کہتا ہے کہ سلیم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مسجد تک لے گیا اور کہا بابا قرآن لائیں۔ رشید قرآن لے کر آیا، سلیم کہتا ہے بابا سورہ کہف تو کھولیں۔ رشید بہت حیران ہوتا ہے، کہتا ہے میرے بیٹے تمہیں پڑھنا نہیں آتا، تم نے کیسے سیکھا اور کب سیکھا؟ کہتا ہے آپ کھولیں تو صحیح۔ رشید کہتا ہے کہ میں نے کھول دی سورت۔ سلیم نے قرأت کے ساتھ پڑھنا شروع کی اور بڑی ترتیل کے ساتھ پڑھی۔ رشید کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور اسی ٹائم وہ اللہ سے کہتا ہے یا میرے اللہ، یہ بچہ اندھا نہیں، اندھا تو میں ہوں، جس کے گھر کے قریب مسجد تھی لیکن آج تک مسجد کا راستہ نہیں پتا۔ اندھا تو میں ہوں، قرآن میرے سامنے تھا لیکن میں نے آج تک نہیں پڑھا۔ اس دن رشید کہتا ہے اس بچے نے میری زندگی تبدیل کر کے رکھ دی، میں نے تب سے ایک نماز نہیں چھوڑی، کوئی ایسا دن نہیں جب میں نے قرآن کی تلاوت نہیں کی۔ سلیم سے مجھے اتنی محبت ہو گئی، اتنی محبت ہو گئی کہ باقی سب بیٹوں سے زیادہ میں اس کو توجہ دینے لگا۔ پھر ہوا یوں کہ اللہ نے اس کی زندگی تبدیل کر دی۔ ایک بار وہ کاروبار کے سلسلے میں گھر سے دور گیا، جب واپس آیا تو سلیم اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ رشید اللہ سے مخاطب ہوا کہ تو نے میری زندگی میں بھیجا تاکہ میں تیری طرف پلٹ جاؤں، تاکہ مجھے تیری یاد آئے۔ رشید کوٹ کوٹ کر رونے لگا، وائف کو کہا مجھے بتایا کیوں نہیں؟
وائف نے کہا آپ کے پیچھے سے اسے بخار ہوا تھا، بہت تیز، جس کی وجہ سے ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، آپ سے کانٹیکٹ نہیں ہو رہا تھا اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی جان قبض کر لی۔ رشید کو گہرا صدمہ ہوا، لیکن اس وقت رشید نے اللہ کی طرف ہاتھ اٹھایا اور کہا، اے میرے رب، میں نے ساری عمر غفلت میں گزاری، لیکن اس ایک بچے نے میری زندگی تبدیل کر دی۔ اس ایک بچے کو تو نے میری زندگی میں بھیجا تاکہ میں تیری طرف پلٹ جاؤں، تاکہ مجھے تیری یاد آئے، اور اب جب اس کا مقصد ختم ہو گیا تو نے اسے اپنے پاس بلا لیا، کیونکہ وہ تیری ہی امانت تھی۔ دراصل سلیم، وہ چیلنج ہے، وہ مشکل ہے آپ کی زندگی میں جس کو آپ مصیبت سمجھتے ہیں، جس سے آپ کو نفرت ہے، لیکن سلیم کیوں آیا آپ کی زندگی میں اور اللہ نے کیوں بھیجا؟ تاکہ آپ اللہ کی طرف پلٹ سکیں، ہدایت پا سکیں، زندگی کی مشکلات کا مقابلہ کر سکیں۔ سلیم سے نفرت مت کیجیے، اپنی مشکلات سے نفرت کیجیے۔